السلام علیکم دوستوں یہ آج سے 40 سال پہلے کا قصہ ہے۔ سن 70 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ امریکہ کے شہر ہوائی کے ایک جزیرے ہونولولو پر ایک کورین نژاد امریکی شہری اور ایک لاس اینجلس سے تعلق رکھنے والی عورت کا آپس میں ملاپ ہوا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور رفتہ رفتہ یہ محبت عشق میں تبدیل ہوئی اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جو سن 1974 کا واقعہ ہے۔ یہ لڑکی باقی لڑکیوں کی نسبت تھوڑی مختلف تھی۔ اس لڑکی میں کچھ ایسے گٹس تھے جو کسی لڑکی میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس لڑکی کو وہ تمام مردانہ کھیل کھیلنے کا شوق تھا جو اس وقت صرف مرد ہی کھیلتے تھے۔ مثلا یہ لڑکی جم جاتی تھی، یہ لڑکی جمناسٹک کرتی تھی، اس لڑکی نے بلیک بیلٹ یعنی کراٹے میں بھی امتیازی سرخروئی حاصل کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروفیشنل بلیک بیلٹ ہو چکی تھی۔ اس نے پروفیشنل باڈی بلڈنگ شروع کر دی۔ اس لڑکی کے زبردست فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہائی اسکول سے کالج بھیجا جائے، لہٰذا اس نے گریجویشن کے مضامین میں بیالوجیکل سائنس کو منتخب کیا۔ جب اس نے اس مضمون کا چناؤ کیا تو اس دوران اس کے ذہن میں ایک خرافاتی سوچ نے جنم لیا جس نے اس کی زندگی اور انسانیت کے پرسپیکٹو کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ سوچ کیا تھی اور اس کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوئی، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ لڑکی کسی کے سامنے اپنا لڑکیوں والا نام پیش نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ اس کو کسی کے سامنے ریویل کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے خود کو ان سائنسدانوں کے ہاتھوں سپرد کر دیا جو ایک جنس کی دوسری جنس میں ٹرانسفارمیشن کے لیے مختلف قسم کے تجربات کر رہے تھے۔ یعنی اگر کوئی مرد ہے تو اسے عورت کیسے بنایا جائے اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کو مرد کیسے بنایا جائے۔ لہٰذا ان تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سائنسدانوں نے اس چیز کا کانٹریکٹ سائن کروایا کہ اس تجربے کے دوران اگر اس لڑکی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو ادارہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی اور ان تمام دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دستاویزات اس ادارے تک پہنچ گئے جو اس پر تجربات کر رہا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ مردوں کے ہائپر تھائرائڈز گلینڈز ہوتے ہیں۔ یہ وہ گلینڈز ہوتے ہیں جن کو پیراتھائمل گلینڈز بھی کہا جاتا ہے جو گلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان گلینڈ سے ایک اسپیشل قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں جنہیں ٹیسٹوسٹیرون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون مردوں کے چہرے پر بالوں کی نشو و نما، ان کی آواز کا بھاری پن اور ان کی دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں عورتوں کی نسبت تبدیلی واقع کرتا ہے۔ یہ تمام ہارمونز اس لڑکی کے جسم میں انجیکٹ کیے گئے۔ اس دوران اس لڑکی میں مردوں والی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ سن 2001 تک یہ تقریباً مرد بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بریسٹ یعنی کہ بوبز ختم کروانے تھے، لہٰذا اس نے ایک سرجری کی جسے اپر سرجری کا نام دیا جاتا ہے اور ان لوگوں نے اس سرجری کے ذریعے آپریشن کر کے اس کے بوبز ختم کر دیے اور اس کی چھاتی کو بھی باقی تمام جسم کے برابر کر دیا۔ اب یہ پوری طرح ایک لڑکا لگتی تھی، لیکن 2002 میں جب اس نے دیکھا کہ اگر یہ لگاتار اپنے آپ کو ہارمونز لگاتی رہی تو یہ پورا ہی لڑکا بن جائے گی، تو اس نے اپنے تمام ڈاکومنٹس یعنی برتھ سرٹیفکیٹ، اسکول کے سرٹیفکیٹ، جم سرٹیفکیٹ، بلیک بیلٹ سرٹیفکیٹ اور ہر وہ دستاویز جو کہ حکومت کے انڈر آنا تھی جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ شامل تھے، پر اس نے اپنی جنس عورت سے تبدیل کروا کر مرد لکھوا دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا نام تھامس رکھ دیا۔ اب تھامس کاغذی اور جسمانی طور پر ایک مرد بن چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی لوور سرجری نہیں ہوئی تھی، تو اس نے نینسی نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ جب اس نے شادی کی اور شادی کے 3 سال بعد یہ دونوں میاں بیوی بچہ پیدا کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں معلوم ہوا کہ نینسی بانج ہے اور بانج عورت بچے پیدا کرنے سے قاصر ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا تھامس نے آگے بڑھ کر قربانی دینے کی سوچی اور وہ جو ہارمونز کے انجیکشن لیتا تھا وہ روک دیے، اور اس کے بعد اس نے ڈونر سپرم یعنی باہر سے کسی کے سپرم ڈونیٹ کروائے اور ڈونیٹ کروانے کے بعد اس نے ان سپرم کو اپنے اندر امپلانٹ کروا دیا۔ کیونکہ اس کے جسم میں عورتوں والے باقی اعضاء موجود تھے، اس لیے اس کے اندر موجود انڈوں نے فوراً فرٹیلائزیشن کا عمل شروع کیا اور اس کے اندر پہلی مرتبہ ہی 3 بچے اکٹھے فرٹیلائز ہو گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کافی بھیانک نکلا۔ جب وہ تینوں بچے پیدا ہونے والے تھے تو اس سے پہلے ہی ضائع ہو گئے، لیکن تھامس نے ہار نہ مانی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو سائنس کا کرشمہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے، اور اسی سوچ کی وجہ سے تھامس نے مزید سپرم اپنی باڈی میں انجیکٹ کروانا شروع کر دیے۔
وقت گزرتا گیا اور پہلی بار 2007 میں تھامس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ یہ بیٹی مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب اس لڑکی کا جنم ہوا تو اس جنم کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ چاہے تو اور بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو تھامس نے 2 بچے اور پیدا کیے اور اس طرح اس کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ تینوں بچے نہایت صحت مند اور خوبصورت تھے اور 2012 میں یہ تینوں بچوں کا باپ اور ماں دونوں بن چکا تھا۔ اور پھر اس نے فوری طور پر لوئر سرجری بھی کروا لی اور اب اس نے مردانہ عضو تناسل بھی اپنی باڈی میں لگوا لیا۔ وہ لگوانے کے بعد اب اس کی بیوی نے اس سے طلاق چاہی۔ 2012 میں جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بچوں کی تقسیم کا معاملہ عدالت کو درپیش ہوا۔ اب عدالت نے اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا جہاں پر ایک ہی مرد جو کہ تمام کاغذات میں باپ ہے اور مرد لکھا ہوا ہے اور بچے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا عدالت نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ تینوں بچے تھامس کے حوالے کر دیے اور اس عورت کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اب تھامس نے 2016 میں ایک اور عورت سے شادی کی اور اس وقت وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے تینوں بچے بھی صحت مند ہیں اور وہ دنیا کا پہلا مرد بن چکا ہے جس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ اس خبر کو پوری دنیا کے میڈیا CNN، BBC اور ہر اس چینل نے براڈ کاسٹ کیا، اور اگر آپ کو اس پر یقین نہ آئے اور ابھی انٹرنیٹ پر پریگننٹ مین لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو اس کی پوری کہانی اور زندگی کی تمام تر تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر سوچ بچار کرنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس معاملے پر استفسار کر سکے۔ جس لیول پر تھامس اپنی زندگی کو لے کر چلا گیا یہ ایک ایسا لیول ہے جہاں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس لیے بھی معاف ہو جاتی ہے کیونکہ انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ آخر قدرت کو چیلنج کر کے انسان کو کیا مل گیا۔ اس شخص نے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے، اس شخص نے میڈیکل سائنس میں گریجویشن بھی کیا ہے، اس شخص نے پروفیشنل بلیک بیلٹ حاصل کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ماڈل، ایکٹر، سنگر اور ڈانسر بھی ہے۔ اس میں ہر وہ کوالٹی موجود ہے جو ایک ٹیلنٹڈ انسان میں موجود ہونی چاہیے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اسے بہت سے امریکن لوگوں نے اس بچے پیدا کرنے والی حرکت سے روکا اور کہا کہ یہ مردوں والی حرکت نہیں جو تم کر رہے ہو، لیکن اس نے اپنی بیوی کے پیار میں بچوں کو جنم دیا اور ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی اس کو بہت عظیم اور معتبر مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔